محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی خاندان میں ہوئی تھی، مگر میں نے اپنی بیوی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سہاگ رات کو اس نے گھونگھٹ اٹھانے سے منع کر دیا اور کہا کہ میری ماں نے قسم دی ہے کہ جب تک ہم حج نہیں کر لیتے آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، ورنہ ہماری اولاد نہیں ہوگی۔ میں ڈر گیا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن وہ نہا کر نکلی تو غلطی سے تولیہ اس کے سر سے سرک گیا۔ آئینے میں اس کا چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ میری حویلی کے وسیع و عریض لان میں بچھی ہوئی ہزاروں کرسیاں اب خالی ہو چکی تھی، اور کمکموں کی وہ جگمگاہٹ جو کچھ دیر پہلے تک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، اب ماند پڑتی جا رہی تھی۔ مگر میرے سینے میں جو چراغ جل رہے تھے ان کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تیز تھی، کیونکہ آج وہ رات تھی جس کا خواب میں نے نہ جانے کتنی ہی تنہا راتوں میں جاگ کر دیکھا تھا۔ میں اپنے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑا تھا اور میرا دل پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کوئی عام شادی نہیں تھی، بلکہ یہ میری اپنی پسند اور میری ماں کی دیرینہ خواہش کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ مجھے یاد تھا کہ جب امی نے پہلی بار ردا کا ذکر چھیڑا تھا تو میں نے بظاہر کندھے اچکا دیے تھے، مگر اندر ہی اندر میں ایک عجیب سی سرشاری کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ردا میری سگی خالہ کی بیٹی تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ میں نے اسے آخری بار تب دیکھا تھا جب وہ میٹرک میں تھی، مگر اس کی معصومیت اور وہ شرمیلی سی مسکراہٹ میرے ذہن کے کسی گوشے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی تھی۔ اور پھر جب رشتوں کی بات چلی تو میں نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کر دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ردا بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہوگی جتنا کہ میں اسے چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ خاندان بھر میں میرے جیسا وجیحہ اور کامیاب نوجوان کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور پھر آج وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جب فاصلے سمٹنے والے تھے۔ میں نے دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر قدم رکھا تو کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی گلاب اور چنبیلی کی مہک نے میرا استقبال کیا۔ میرے قدم جیسے زمین پر ہی نہیں بادلوں پر پڑ رہے تھے۔ کمرے کے وسط میں سجے ہوئے بیڈ پر وہ بیٹھی تھی، لال عروسی جوڑے میں ملبوس، سر جھکائے، سمٹی ہوئی ایک نازک سی گڑیا، جسے دیکھ کر میرے وجود میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بہت آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ قالین پر پڑتے ہی میرے قدموں کی چاپ مجھے اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکوت تھا، ایک ایسا سکوت جو طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا لگتا تھا۔ مگر میں اس وقت محبت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ میں اس خاموشی میں چھپی اداسی اور گھٹن کو محسوس نہ کر سکا۔ میں بیڈ کے کنارے بیٹھا تو گدا میرے بوجھ سے کچھ دب سا گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور پھر بہت ہی نرم لہجے میں اس کا نام پکارا، ردا۔ میرے لہجے میں جو مٹھاس اور اپنائیت تھی وہ میں نے آج تک کسی کے لیے استعمال نہیں کی تھی۔ مگر سامنے بیٹھی میری دلہن کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ اسی طرح بت بنی بیٹھی رہی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ گھبرا رہی ہے، گاؤں کی لڑکی ہے، اور پھر یہ پہلی رات کا دباؤ بھی تو ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لینا چاہا تاکہ اسے احساس دلا سکوں کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی میری انگلیوں نے ردا کے ہاتھوں کو چھوا، مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ ردا نے اپنا ہاتھ ایسے کھینچا جیسے اس نے کسی دہکتے ہوئے انگارے کو چھو لیا ہو، یہ جیسے میرا لمس اسے کانٹوں کی طرح چبھا ہو۔ میں ہکا بکا رہ گیا، میرا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ میں نے حیرت سے اس سرخ گھونگھٹ کی طرف دیکھا جس کے پیچھے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ کیا ہوا ردا، تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں تمہارا شہریار۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، اس بار اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تاکہ اسے تسلی دے سکوں۔
مگر ردا کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اس کی لرزش میں اپنے ہاتھ کی پوروں میں محسوس کر سکتا تھا۔ یہ شرم و حیا کی لرزش نہیں تھی، بلکہ یہ خوف کی کپ کپاہٹ تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا، میری چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی کہ کچھ تو غلط ہے، کچھ ایسا ہے جو اس منظر نامے میں فٹ نہیں بیٹھ رہا۔ میں نے اپنے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو جھٹکا اور خود کو سمجھایا کہ شاید وہ بہت زیادہ تھک گئی ہے یا پھر اسے مجھ سے شرم آ رہی ہے۔ دیکھو ردا، ہمیں پوری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ اگر تم مجھ سے ایسے ڈرو گی تو ہم ایک دوسرے کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ میں نے نرمی سے کہا اور پھر فیصلہ کن انداز میں اپنا ہاتھ اس کے گھونگھٹ کی طرف بڑھا دیا۔ میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ان آنکھوں میں اپنے لیے وہ محبت تلاش کرنا چاہتا تھا جس کے افسانے میں نے اپنے دل میں گھڑ رکھے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ گھونگھٹ کے کنارے کو چھوتا، ردا نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ مجھے یقین نہ آیا کہ یہ ان نازک ہاتھوں کی گرفت ہے۔ اور پھر گھونگھٹ کے اندر سے ایک آواز آئی، ایک ایسی آواز جو دبی ہوئی، رونی صورت اور لرزتی ہوئی تھی۔ خبردار شہریار، آپ میرا گھونگھٹ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جملہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھا۔ میں جو محبت بھرے لمحات کی توقع کر رہا تھا، ایک دم سکتے میں آ گیا۔ میں نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بس بے یقینی سے اس سرخ کپڑے کو دیکھتا رہا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ردا؟ آج ہماری شادی کی رات ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں دیکھ نہیں سکتا؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میری آواز میں ہلکی سی تلخی در آئی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے شہریار، ردا کی آواز میں مزید بھرا گئی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک تلخ حقیقت۔ میری ماں نے مجھے قرآن پر ہاتھ رکھوا کر قسم دی ہے، جب تک ہم دونوں حج نہیں کر لیتے، حج اکبر ادا نہیں کر لیتے، تب تک آپ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ ورنہ ورنہ کیا؟ میرا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ میرے اندر کا مرد اپنی تذلیل محسوس کر رہا تھا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کو اپنا چہرہ دکھانے سے انکار کر رہی تھی، اور وہ بھی سہاگ رات کو۔ یہ بات میری انا پر ایک کاری ضرب تھی۔ ورنہ ہماری اولاد نہیں ہوگی، ردا نے سسکتے ہوئے کہا، اور اگر ہوئی بھی تو وہ گنگی اور بہری پیدا ہوگی۔ ہماری نسل اسی طرح معذور پیدا ہوگی اور ختم ہو جائے گی۔ یہ میری ماں کی قسم ہے اور بڑوں کی بد دعا، اور قسم کا اثر کبھی خالی نہیں جاتا۔ میرے دل و دماغ میں سناٹا چھا گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ میں سائنس اور منطق کو ماننے والا انسان تھا، مگر اولاد کا معاملہ اور ماں کی قسم، یہ دو ایسی چیزیں تھیں جو مجھ جیسے کسی بھی مرد کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ میرے ذہن میں فوراً اپنی بوڑھی ماں کا چہرہ گھوم گیا، جو ہمیشہ پوتے پوتیوں کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ جی یہ سچ ہے، ردا نے روتے ہوئے جواب دیا۔ میری ماں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان پر کسی نے پرانا سا سایہ کیا ہوا ہے، اور اس کا توڑ صرف حج اکبر ہے۔ اگر اس سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر دیکھا، یعنی اگر آپ نے میرا چہرہ دیکھا، تو وہ سایہ ہماری آنے والے نسل کو کھا جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ ہماری اولاد کسی عذاب کا شکار ہو۔ کیا آپ چاہیں گے شہریار کہ آپ کا بچہ آپ کو کبھی بابا نہ بلا سکے؟ میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں جو کچھ دیر پہلے جذباتی اور جسمانی قربت کے لیے بے چین تھا، اب خوف کے ایک انجانے سائے تلے دب گیا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بے بسی سے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ کمرے کی روشنیاں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں۔ میں ردا سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور اسی محبت نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ اگر میں ردا سے محبت نہ کرتا ہوتا تو شاید زبردستی گھونگھٹ الٹ دیتا اور اس توہم پرستی کو جوتے کی نوک پر رکھتا۔ مگر میں ڈر گیا تھا۔ میں اپنی محبت کی نشانی کو کھونے سے ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے آج ضد کی اور کل کو واقعی کچھ غلط ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ مگر میرا کیا قصور ہے؟ ردا میری آواز میں شکستگی تھی۔
میں نے تو کتنے ارمانوں سے یہ شادی کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان گزرے سالوں میں نے کیسے تمہارا انتظار کیا ہے، مگر تم نے تو میرے منہ پر تالا لگا دیا۔ تم نے تو میرے جذبات کا گلا گھونٹ دیا۔ ردا کچھ نہ بولی، بس اس کے رونے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخوں چلاؤں، اس کمرے کی چیزیں توڑ دوں، مگر میں ایسا کچھ بھی نہ کر سکا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور بیڈ سے دور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے، جب مجھے اپنا گلا گھونٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو اب مجھے تعفن زدہ لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی زندگی ہے جہاں اپنی ہی بیوی کو دیکھنے کے لیے مجھے اب مہینوں یا شاید سالوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ حج کے دن ابھی بہت دور تھے اور یہ درمیانی وقت ایک عذاب کی طرح میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں ردا کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک گھونگھٹ اوڑھے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایک زندہ لاش کی طرح میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو میری ٹوٹی ہوئی امیدوں کے تھے، میرے ادھورے خوابوں کے تھے۔ میں نے سر پیچھے صوفے کی پشت پر گرا دیا اور چھت کو گھورنے لگا، جہاں فانوس کی روشنیاں مجھے منہ چڑھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو صرف شروعات ہے اس اذیت کی جو آنے والے دنوں میں میرا مقدر بننے والی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گھونگھٹ صرف چہرہ نہیں چھپا رہا، بلکہ ایک ایسا راز چھپا رہا ہے جو میری زندگی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دے گا۔ مگر اس وقت، اس لمحے، میں ایک صرف ہارا ہوا جواری تھا جس نے اپنی ساری پونجی داؤ پر لگا دی تھی، اور بدلے میں اسے صرف اندھیرا ملا تھا۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی، مگر میرے اندر کی رات ابھی شروع ہوئی تھی، ایک طویل اور سیاہ رات جس کی صبح شاید کبھی نہیں ہونی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ایک گرم آنسو میری آنکھ کے گوشے سے لڑھک کر میرے کان کی لو میں جذب ہو گیا تھا، اور کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور ردا کی سسکیوں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ شادی کے بعد کی وہ ابتدائی راتیں اور دن میری زندگی کا سب سے عجیب اور پر اسرار دورانیہ بن گئے تھے۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا اور میں ایک ایسے بھنور میں پھنس گیا تھا جہاں کنارہ نظر تو آتا تھا مگر میں اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ وہ راتیں قیامت کی راتیں تھیں، جب کمرے میں گہرا اندھیرا چھا جاتا اور وہ میرے پہلو میں موجود ہوتی تو میرے حواس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک ایسی عورت کے سحر میں اس طرح سے گرفتار ہو جاؤں گا جس کی شکل تک میں نے نہیں دیکھی تھی، مگر ردا کے وجود میں کوئی ایسی مقناطیسی کشش تھی جو مجھے دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں جب کروٹ لیتی تو ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی ایک خاص مہک، وہی چنبیلی اور رات کی رانی کی ملی جلی خوشبو، میرے نتنوں سے ہوتی ہوئی میرے دل و دماغ کے ریشوں میں اتر جاتی تھی اور مجھے ایک انجانی سی سرشاری میں مبتلا کر دیتی تھی۔ یہ خوشبو میرے لیے اجنبی نہیں تھی، مجھے بار بار لگتا تھا کہ میں اس خوشبو کو جانتا ہوں، یہ میرے حافظے کے کسی نہا خانے میں محفوظ ہے۔ مگر جب میں بھی زور دیتا میرا ذہن معاف ہو جاتا۔ میں رات کے اس پہر ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتا تو میرا ہاتھ اس کے وجود کو چھوتے ہی رک جاتا۔ وہ مجھے روکتی نہیں تھی، مگر اس کے جسم کا تناؤ مجھے بتا دیتا تھا کہ ایک نادیدہ لکیر کھینچ رہی ہے جسے پار کرنے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا مگر آگ کی طرح جلا دینے والا تھا۔ جب میری انگلیاں اندھیرے میں اس کے بالوں کو چھوتی تو مجھے لگتا میں ریشم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ وہ خاموش رہتی تھی، بالکل خاموش، مگر اس کی سانسوں کی آمد و رفت مجھے بتاتی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے، اور شاید وہ بھی اسی کرب سے گزر رہی ہے جس سے میں گزر رہا ہوں۔
کئی بار میرا دل چاہا کہ میں اٹھوں، بتی جلا دوں اور اس پاگل پن کو ختم کر دوں۔ میں چیخ کر کہوں کہ بھاڑ میں گئی قسم اور بھاڑ میں گئے تہمات، مجھے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا ہے۔ پھر وہی خوف میرے پیروں کی زنجیر بن جاتا۔ ردا کا وہ جملہ کہ ہماری اولاد معذور ہوگی میرے اندر کے سرکش مرد کو مفلوج کر دیتا تھا، اور پھر صبح ہوتی تو منظر اور بھی جان لیوا ہوتا۔ وہ فجر کے وقت اٹھتی اور جب میں بیدار ہوتا تو وہ تیار ہو چکی ہوتی، مگر اس کے چہرے پر وہی بڑا سا گھونگھٹ ہوتا جو اس کے سینے تک لٹکا رہ ہوتا تھا۔ وہ اسی گھونگھٹ کے ساتھ کمرے میں چلتی پھرتی تھی، میرے کپڑے استری کرتی، میرا ناشتہ لگاتی، اور یہ سب وہ اتنے سلیقے اور خاموشی سے کرتی کہ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ دیواروں سے ٹکراتی نہیں تھی، اسے چیزیں ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی تھی، جیسے اس گھونگھٹ کے پار دیکھنے کی اسے عادت ہو، یا جیسے وہ اندھے پن میں بھی سب کچھ دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ناشتے کی میز پر جب وہ میرے لیے چائے بناتی تو میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھاتی تھی۔ وہ بالکل ویسے ہی چائے بناتی تھی جیسی میں یونیورسٹی کے زمانے میں پیا کرتا تھا، تیز پتی اور کم چینی والی، حالانکہ میں نے اسے کبھی بتایا نہیں تھا کہ مجھے ایسی چائے پسند ہے۔ جب میں نے پہلی بار وہ چائے پی تو میں چونک اٹھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، مگر گھونگھٹ کی وجہ سے میں اس کے تاثرات نہیں دیکھ سکا۔ میں نے پوچھا، ردا تمہیں کیسے پتا کہ مجھے ایسی چائے پسند ہے؟ تو اس نے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا، بس اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کی آواز میں جو ٹھہراؤ تھا اس نے مجھے مزید الجھا دیا۔ یہ آواز بھی مجھے کچھ جانی پہچانی لگی تھی، مگر اس میں وہ الہڑ پن نہیں تھا جو میں نے ماضی میں سنا تھا، بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور بھاری پن تھا جو شاید ذمہ داریوں یا کسی گہرے راز کا نتیجہ تھا۔ میرا گھر جو کبھی میرے کہکہوں اور دوستوں کی محفلوں سے گونجتا تھا، اب ایک خانقاہ کا منظر پیش کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ حیران کن رویہ میری ماں کا تھا۔ وہ ماں جو میری ذرا سی تکلیف پر آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی، جو ہر بات پر میری طرفداری کرتی تھی، اب بالکل بدل گئی تھی۔ میں نے کئی بار ماں سے شکایت کرنے کی کوشش کی کہ امی یہ کیا تماشا ہے، ردا نے گھر کو ماتم کدہ بنا دیا ہے، آپ اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ یہ کون سی شریعت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا؟ مگر امی ہر بار نظریں چرا لیتی تھی۔ وہ کہتی تھی، بیٹا صبر کر لو، یہ بڑوں کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھو گے، بس حج تک کی تو بات ہے، پھر سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی چوری تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہوں، یا جیسے وہ ردا کی اس قسم کی پاسداری میں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ امی کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری انا جو ہمیشہ آسمانوں پر اڑتی تھی، اب ردا کے قدموں میں دم توڑ رہی تھی۔ میں وہ شہریار تھا جسے لڑکیاں ایک نظر دیکھنے کے لیے ترستی رہتی تھیں۔ میں وہ تھا جس نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، مگر آج میں اپنی ہی بیوی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھکاریوں کی طرح اس کے پیچھے پھر رہا تھا۔ میرا غرور خاک میں مل چکا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس تذلیل میں بھی مجھے ایک نشہ محسوس ہو رہا تھا۔ ردا کی شخصیت میں ایک ایسا رعب تھا جس نے مجھے باندھ رکھا تھا۔ وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، وہ مجھ سے لڑتی نہیں تھی، وہ بس خاموش رہتی تھی، اور اس کی یہ خاموشی میرے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ گھونگھٹ کے پیچھے سے مجھے دیکھ کر مسکراتی ہے، وہ میری بے بسی کا تماشا دیکھتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے غصہ آتا اور میں جھنجھلا کر چیزیں پٹخ دیتا، میں کمرے سے باہر نکل جاتا، مگر شام ہوتے ہی میرے قدم خود بخود گھر کی طرف بڑھ جاتے تھے۔ اس پر اسرار عورت کی طلب ہوتی تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا آخر اس پردے کے پیچھے کیا ہے، کیا وہ کون ہے جو میرے اس وجود پر اس طرح قابض ہو گئی ہے۔ میں دفتر میں بیٹھا ہوتا تو آنکھوں کے سامنے اس کا وہ گھونگھٹ لہرا رہا ہوتا، میں گاڑی چلا رہا ہوتا تو مجھے اس کے اس خوشبو محسوس ہوتی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی جو میں خود سے لڑ جھگڑ رہا تھا۔
ایک طرف سے میرا جدید ذہن تھا جو سوال کرتا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، اور دوسری طرف میرا دل کہتا تھا کہ یہ ڈرامہ نہیں بلکہ یہ عشق کی کوئی نئی آزمائش ہے۔ کبھی کبھی جب میں رات کو سونے تے ہوئے کروٹ بدلتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ کوئی میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کوئی میرے بہت قریب ہے۔ میں ہڑبڑا کر آنکھ کھولتا تو وہ وہیں بیٹھی ہوتی، اندھیرے میں تو ایک سایہ بنی ہوتی۔ میں پوچھتا کیا ہوا ردا، تم سوئی نہیں؟ تو وہ کہتی بس آپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے اس جملے میں اتنی محبت اور وحشت ہوتی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں سوچتا کہ اگر وہ میرا چہرہ دیکھ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیا اس کی آنکھوں میں نائٹ ویژن ہے یا وہ مجھے محسوس کرتی ہے؟ یہ سوالات مجھے پاگل کر رہے تھے۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پر رکھ دیا۔ میں نے کہا ردا، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، اس پردے سے میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تم نے مجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ کانپنے لگا، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنا روئی کہ میری قمیض بھگو دی۔ اس کے آنسو میرے سینے میں جذب ہو رہے تھے، اور ہر آنسو کے ساتھ مجھے لگا میرا دل پگھل رہا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا شہریار، آپ نہیں جانتے کہ میں کس عذاب میں ہوں۔ میں خود چاہتی ہوں کہ یہ پردے ہٹ جائیں، مگر میں مجبور ہوں۔ میری مجبوری کو سمجھیں۔ اگر میں نے قسم توڑ دی تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ مجھے کھو دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آواز میں جو درد تھا اس نے میرے غصے کو پھر سے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اسے اپنے باہوں میں بھینچ لیا اور اسے چپ کرانے لگا۔ اس رات مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف اس کی ضد نہیں ہے، بلکہ وہ واقع ہی کسی خوف میں مبتلا ہے۔ وہ واقع ہی مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھے کھونے سے ڈرتی ہے۔ اس احساس نے میری محبت کو اور جنون میں بدل دیا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں انتظار کروں گا، چاہے یہ انتظار کتنا ہی جان لیوا کیوں نہ ہو۔ میں اس کی قسم کا مان رکھوں گا، کیونکہ اب وہ صرف میری بیوی نہیں تھی بلکہ وہ میرا جنون بن چکی تھی، ایک ایسا معمہ جسے حل کیے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ مگر مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ صبر، یہ انتظار اور یہ محبت مجھے کس تباہی کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ جس سانپ کو میں نے اپنی آستین میں پال رہا ہوں وہ مجھے ہی ڈسنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ میں جسے اپنی حفاظت سمجھ رہا تھا وہ اصل میں میرا شکاری تھا، اور میں اس کا شکار بن چکا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے اور ہماری زندگی اسی معمول پر چلتی رہ گئی۔ دن کو خاموشی اور رات کو سرگوشیاں، میں اب اس کی عادتوں کا غلام بن چکا تھا۔ وہ میرے جوتے پالش کرتی، میری فائلیں ترتیب دیتی، اور حیرت انگیز طور پر وہ میری ان کتابوں کو بھی صاف کرتی اور ترتیب سے رکھتی جنہیں میں نے یونیورسٹی کے بعد ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ میرے پسندیدہ مصنف کا ناول پڑھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک شک کی لہر اٹھی کہ گاؤں کی ایک لڑکی جس کی تعلیم بھی واجبی سی ہے، وہ اتنا مشکل اردو ادب کیسے پڑھ لکھ سکتی ہے، اور وہ بھی میرا پسندیدہ ناول۔ میں نے اس سے پوچھا ردا، تمہیں یہ ناول سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس نے کتاب بند کر کے رکھ دی اور کہا بس کوشش کر رہی ہوں آپ کی پسند کو سمجھنے کی۔ اس کے جواب نے مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ ہر بات کا جواب اتنی ہوشیاری سے دیتی تھی کہ میرا شک یقین میں بدلنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا تھا۔ میں اپنی ہی الجھنوں کے جال میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کیا میں کسی بھوت پریت کے ساتھ رہ رہا ہوں، یا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے؟ مگر اس کا لمس انسانی تھا، اس کے آنسو گرم تھے، اور اس کی خدمت گزاری میں ایک بیوی کا خلوص تھا۔ بس وہ چہرہ غائب تھا جو میری شناخت تھا۔ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تو وہ مجھے اپنا چہرہ بھی دھندلا نظر آتی، جیسے میری ماں اپنی شناخت کھو رہی ہو۔
میں آہستہ آہستہ شہر یار سے صرف ردا کا شوہر بنتا جا رہا تھا، ایک ایسا شوہر جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی اور وہ ایک انجانی راہ پر چل پڑا تھا، ایک ایسی راہ جس کی آخر میں کھائی تھی۔ مگر مجھے اس کھائی میں گرنے کا خوف نہیں تھا، بلکہ مجھے اس کے ہاتھ کے چھوٹ جانے کا خوف تھا جس نے مجھے تھام رکھا تھا۔ اور یوں حج کے کاغذات جمع کروانے کا وقت قریب آ گیا تھا، اور میری بےتابی بڑھتی چلی گئی تھی کہ کب ہم لوگ حج کریں گے اور کب یہ منحوس گھونگھٹ اٹھے گا اور میں دیکھ سکوں گا کہ وہ کون ہے جس نے مجھے اپنے اشاروں پر نچایا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ چہرہ دیکھنے کے بعد میں کبھی دوبارہ آنکھ اٹھا کر جینے کے قابل نہیں رہوں گی۔ مگر فی الحال میں نے اس نشے میں مست تھا اور اس شراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو مجھے برباد کرنے کے لیے تیار تھا۔ میری عقل، میرا فلسفہ، میری دولت، سب اس ایک پردہ نشی کے سامنے بے معنی ہو چکے تھے، اور میں اپنی بربادی کا جشن مناتے ہوئے اس لمحے کا منتظر تھا جب حقیقت مجھ پر آشکار ہوتی۔ وہ منحوس گھڑی بالآخر آن پہنچی تھی جس کی ٹک ٹک نے پچھلے 6 ماہ سے اپنے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح برستی سنی تھی۔ حج کی فلائٹ میں صرف 2 دن باقی تھے اور گھر میں تیاریوں کا شور شرابہ تھا، مگر میرے کمرے میں وہی جان لیوا خاموشی تھی جو میری اور ردا کے درمیان ایک دیوار بن چکی تھی۔ ردا واش روم میں نہانے گئی ہوئی تھی اور میں کمرے میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ میرا دل کسی انہونی خوف سے ڈوب رہا تھا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ بالآخر وہ وقت آ گیا ہے جب یہ پردے ہٹ جائیں گے، مگر نہ جانے کیوں میرے اندر کا چھٹا حساس چیخ چیخ کر مجھے رو رہا تھا کہ مت بڑھو اس حقیقت کی طرف، یہ شک تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار ڈریسنگ ٹیبل کے بڑے آئینے کی طرف دیکھا جس کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ اگر واش روم کا ذرا سا بھی دروازہ کھلا ہو تو اندر کا عکس واضح دکھائی دیتا تھا، اور آج شمائی قسمت سے دروازہ لاک بھی نہیں تھا، بلکہ آدھ ہلکا سا آدھ کھلا تھا۔ شاید یہ ردا کی بھول تھی یا شاید قدرت کا کوئی انتقامی کھیل۔ میں نظریں ہٹانے کی کوشش کی کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، مگر پھر ایک شیطانی وسوسہ میرے دل میں جاگا، اب تو حج میں بس 2 دن ہیں، اگر میں آج دیکھ بھی لیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ میری تجسس کی پیاس اب میرے صبر کے پیمانے سے چھلک رہی تھی۔ میں سحر زدہ قدموں کے سے آئینے کے قریب چلا گیا۔ میری سانسیں حلق میں اٹکی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن کانوں میں شور مچا رہی تھی۔ واش روم کے اندر بھاپ بھری ہوئی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے میری کائنات کو الٹ پھلٹ کر رکھ دیا تھا۔ ردا نہا کر نکلی اور وہ تولیہ اپنے گیلے بالوں پر لپیٹ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور تولیہ سرک کر کندھوں پر آ گرا۔ بھاپ میں لپٹا ہوا وہ چہرہ آئینے میں نمودار ہوا جسے دیکھنے کے لیے میں نے 6 ماہ تپسیا کی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے بھیگے ہوئے چہرے پر پڑی، میری حلق سے ایک ایسی بھیانک اور فلک شگاف چیخ نکلی جس نے حویلے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا خون رگوں میں جم گیا اور میرا دل و دماغ معاف ہو گیا، کیونکہ آئینے میں نظر آنے والا وہ چہرہ ردا کا نہیں تھا، بلکہ وہ چہرہ ہی نہیں تھا جسے میں نے گاؤں کی معصوم لڑکی سمجھ کر اپنایا تھا، بلکہ وہ چہرہ تھا جو میرے ماضی کے قبرستان سے کفن پھاڑ کر نکلا تھا۔ وہ فائزہ تھی، میری یونیورسٹی فیلو فائزہ، اور اس کی ایک جھلک نے مجھے وقت کے پہیے پر 6 سال پیچھے دھکیل دیا، اور میں حال کے کمرے سے نکل کر ماضی کی اس یونیورسٹی کی راہداریوں میں پہنچ گیا جہاں میں شہریار سکندر ہوا کرتا تھا، یونیورسٹی کا بے تاج بادشاہ جس کے باپ کی دولت اور جس کے اپنے حسن نے اسے فرعون بنا دیا تھا۔ مجھے آج وہ دن جب فائدہ پہلی بار میری انا کو للکارا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی باپردہ اور سنجیدہ لڑکی تھی جو اپنی پڑھائی سے کام رکھتی تھی، مگر میں اور میرا دوستوں کا گروپ جسے ہر خوبصورت چیز کو فتح کرنے کا جنون تھا، ہم نے اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔
کینٹین میں سب کے سامنے میں نے اس کا راستہ روکا تھا اور اس پر ایک فقرہ کسا تھا جو اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بھی دوسری لڑکیوں کی طرح شرما جائے گی یا ڈر جائے گی، مگر اس نے وہ کیا جو آج تک کسی نے شہریار سکندر کے ساتھ کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس نے سب کے سامنے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ تھپڑ میرے گال پر نہیں بلکہ میری مردانہ وجاہت اور میرے خاندانی غرور پر لگا تھا۔ پورا کیفیٹیریا خاموش ہو گیا اور میں اس خاموشی میں فائزہ کی آواز گونجی تھی: تم امیر ہوگے اپنے گھر کے لیے، میرے لیے تم ایک بدتمیز اور گھٹیا انسان سے کچھ زیادہ نہیں۔ یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ میں نے اسی لمحے قسم کھائی تھی کہ میں اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا، اور ایسا بدلہ لوں گا کہ یہ لڑکی موت کی دعا مانگے گی۔ میں نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی تھی کہ میں اس پاک دامن کو اپنے پیروں کی دھول نہ بنا دوں تو میرا نام شہریار نہیں۔ اور پھر میں نے اپنے ہی انتقام کا جال بننا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی، بنگلہ، سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ میں نے ڈرامہ رچایا، میں اس کے راستے میں پھول بچھاتا، میں اس سے معافیاں مانگتا۔ میں نے خود کو ایک ٹوٹا ہوا اور پچھتانے والا انسان ظاہر کیا تھا۔ میں نے اسے یقین دلا دیا کہ اس کے ساتھ ایک تھپڑ نے مجھے انسان بنا دیا ہے اور اس ذات کا احترام سکھا دیا ہے۔ فائزہ ایک معصوم لڑکی تھی، وہ میری مکارانہ اداکاری کے جال میں پھنس گئی۔ آہستہ آہستہ اس کی نفرت نرمی میں اور پھر نرمی محبت میں بدل گئی۔ وہ میری محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اسے مجھ پر اندھا اعتماد ہو گیا تھا، اور میں اپنی جیت کے بالکل قریب پہنچ کر شیطانی ہنسی ہنستا تھا۔ پھر وہ رات آئی، جب وہ کالی رات، جب میں نے اسے شادی کا جھانسا دے کر اپنے فلیٹ پر بلایا تھا۔ اس نے انکار کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی جھوٹی محبت اور خودکشی کی دھمکی دے کر اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہ آئی تھی، ڈرتی، کانپتی ہوئی، اپنی عزت اور اپنا سامان میرے ہاتھوں میں سونپنے، اور میں نے ایک درندے کی طرح اس کی پاکیزگی کو تار تار کر دیا۔ میں نے اس کی محبت کا، اس کے اعتماد کا اور اس کے وجود کا احتسال کیا، اور جب صبح ہوئی تو میں نے وہ کیا جو صرف ایک کم ظرف مرد ہی کر سکتا ہے۔ میں نے اسے دھکے دے کر فلیٹ سے نکال دیا تھا۔ وہ روتی رہی، میرے پیروں میں گر کر بھیک مانگتی رہی: شہریار، مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ مگر میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا تھا: کیسی شادی؟ تم جیسی لڑکیاں صرف رات گزارنے کے لیے ہوتی ہیں، گھر بسانے کے لیے نہیں۔ اور ویسے بھی جو لڑکی شادی سے پہلے میرے ساتھ رات گزار سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی سو سکتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں مرتی ہوئی زندگی دیکھی تھی، مگر میرا انتقام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن یونیورسٹی میں یہ مشہور کر دیا کہ فائزہ ایک بد چلن لڑکی ہے۔ میں نے اس کی کردار کشی کی ایک ایسی مہم چلائی کہ پوری یونیورسٹی اس پر تھوکنے لگی۔ میں نے ثبوت کے طور پر وہ تصاویریں وائرل کر دی جو میں نے چھپ کر بنائی تھی۔ اسے یونیورسٹی سے ذلیل کر کے نکالا گیا۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کو بدنامی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اور فائزہ یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑی مجھے آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں، مگر ان میں جو ویرانی تھی وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ اس نے جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا تھا، ایک ایسا جملہ جو اس وقت مجھے ایک ہارے ہوئے کھلاڑی کی بھڑاس لگا تھا۔ اس نے کہا تھا: شہریار سکندر، آج تم نے میرا جسم اور میری روح کچل دی ہے، مگر یاد رکھنا، مکافات عمل اٹل ہے۔ تمہارا یہ گھمنڈ ٹوٹے گا اور تم بھی اسی طرح سے تڑپو گے جس طرح سے آج میں تڑپ رہی ہوں۔ تم محبت کی بھیک مانگو گے اور تمہیں نفرت ملے گی۔ میں نے اس وقت کہکا لگایا تھا اور اپنی نئی سپورٹس کار میں بیٹھ کر دھول اڑاتا ہوا چلا گیا تھا۔ میں سمجھا تھا قصہ ختم ہو گیا، فائزہ میری زندگی سے مائنس ہو گئی اور میں جیت گیا۔ مگر آج 6 سال بعد وہ ماضی میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ میں آئینے میں خود کو نہیں دیکھ پا رہا تھا۔
اور وہ میری چیخ ابھی بھی فضا میں گونج رہی تھی، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میرا سینہ پھٹ جائے۔ اور وہ عورت جو پچھلے 6 ماہ سے میری بیوی بن کر میرے گھر میں رہ رہی تھی، جس کی خدمت اور جس کی اداؤں نے مجھے دانہ دیوانہ بنا دیا تھا، جس کے پیروں میں نے اپنا دل رکھ دیا تھا، وہ کوئی گاؤں کی ردا نہیں تھی، وہ فائدہ تھی، میری برباد کی ہوئی فائدہ۔ میرا دل و دماغ چکرا گیا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ وہ گاؤں کی ردا، وہ خالہ کی بیٹی، وہ سب کیا تھا؟ میں نے آئینے میں دیکھا، فائزہ میری چیخ سن کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، شرم نہیں تھی، اور نہ ہی وہ گھبراہٹ تھی جو ایک بیوی کے چہرے پر ہونی چاہیے جب اس کا شوہر اسے بے پردہ دیکھ لے۔ مگر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک سرد، زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ، جیسے وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو، جیسے شکاری اپنے شکار کو جال میں تڑپتا ہوا دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نفرت تھی، مگر اس بار اس نفرت میں طاقت تھی۔ وہ تولیہ وہیں کندھے پر ڈالے آہستہ سے گھومی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کمزور اور رونے والی فائزہ نہیں تھی، یہ کوئی اور ہی تھی، اور یہ انتقام کی دیوی تھی۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ میرے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا، فائزہ، اور اس نے بڑے پرسکون سے گیلے بالوں کو جھٹکا اور بولی، ہاں شہریار سکندر، فائزہ، وہی بد چلن فائزہ جسے تم نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا تھا۔ پہچانا مجھے؟ یا دولت اور تکبر کی چربی نے تمہاری یادداشت بھی ختم کر دی ہے؟ اس کی آواز میں وہی خنک تھی جو اب یہ آواز میرے لیے سور اسرافیل کی طرح تھی۔ مجھے لگا کہ کمرے کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ میں نے جس عورت کو پوجا تھا، جس کی ایک جھلک کے لیے میں تڑپا تھا، وہ وہی تھی جسے میں نے ذلیل کیا تھا۔ یہ قدرت کا کیسا بھیانک مذاق تھا کہ میں اسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا جسے میں نے کبھی قابل نفرت سمجھا تھا۔ میرے گھٹنوں میں جان نہیں رہی، میں وہیں کلین پر بیٹھ گیا۔ میرا دل و دماغ تیزی سے وہ سارے واقعات جوڑنے لگا۔ ردا کا پردہ، اس کی ماں کی قسم، اولاد کا خوف، وہ سب ایک سوچا سمجھی منصوبہ تھا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا، مجھے پھنسانے کے لیے، مجھے جذباتی طور پر اپاہج کرنے کے لیے۔ اس نے 6 ماہ تک مجھے اپنی انگلیوں پر نچایا، میری تذلیل کی، مجھے اپنے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، اور ہر رات اندھیرے میں میری بے بسی پر ہنستی رہی ہوگی۔ مجھے اپنی ماضی کی درندگی یاد آ کر الٹیاں آنے لگیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا 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 تھا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے مجھ سے میری محبت چھین لی تھی، کیونکہ جس شدت سے میں نے محبت کی تھی وہ تو وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ تو فائزہ کا ایک بحروب تھا، ایک سراب تھا، اور اب میں ریگستان میں تنہا کھڑا تھا، پیاسا اور بے بس، اور میرے سامنے پانی کا چشمہ نہیں بلکہ آگ کا دریا تھا جس میں اب مجھے جلنا تھا۔ فائزہ میرے قریب آئی اور جھک کر میرے کان میں سرگوشی کی، وہی خوشبو جو مجھے دیوانہ کرتی تھی اب مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیسا لگا میرا تحفہ شہریار؟ تم نے میرا جسم چھینا تھا، میں نے تمہاری روح چھین لی۔ تم نے مجھے دنیا میں بدنام کیا تھا، میں نے تمہیں تمہاری اپنی نظروں میں گرا دیا۔ مبارک ہو ہماری سہاگ رات کا سرپرائز۔ اور میں پتھر کی مورتی بنا اسے دیکھتا رہ گیا، جو اب میری بیوی نہیں بلکہ میری تباہی بن کر میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا، اور میں کلین پر بیٹھا اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ کی زہریلی مسکراہٹ میرے وجود کو چھلنی کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور 2 سائے سے اندر داخل ہوئے۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے دیکھا، وہ میری ماں اور ایک اجنبی لڑکی تھی جسے میں نے شاید بچپن میں دیکھا تھا، یعنی اصلی ردا۔ میری ماں کے چہرے پر وہ ممتا نہیں تھی جو ہمیشہ میرے لیے ڈھال بن جاتی تھی، بلکہ آج ان کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے ایسے شعلے تھے جنہیں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں اپنی ماں کی طرف لپکا، میں نے ان کے پیر پکڑنے چاہے
کہ شاید وہ مجھے اس ڈراؤنے خواب سے بچا لیں، مگر امی نے حقارہ سے اپنے پیر پیچھے کھینچ کر لیے۔ امی کی آواز گونجی، شہریار خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، آج میں تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہے۔ تم میرے خون ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرا خون اتنا گندا اور ظالم نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی گولی سے کم نہ تھے۔ میں گڑ گڑایا، امی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فائزہ یہاں کیا کر رہی ہے اور آپ اس کا ساتھ کیوں دے رہی ہیں؟ امی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، یہ فائزہ یہاں اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اسے اجازت دی ہے۔ یہ سب ہمارا منصوبہ تھا۔ شہریار، جب تمہارا رشتہ ردا سے طے ہوا تھا تو شادی سے صرف 2 دن پہلے فائزہ ہمارے پاس آئی تھی۔ یہ رو رہی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں وہ سب کچھ بتایا جو تم اس کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے ہمیں وہ تصویریں دکھائیں، وہ میسیجز دکھائے اور تمہاری وہ ریکارڈنگ سنائی جس میں تم اپنے دوستوں سے شرط لگا رہے تھے کہ تم اسے برباد کر دو گے، اور میں اور ردا سن رہ گئے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں نے ایک اتنے لاڈوں سے پالا وہ ایک درندہ بن چکا ہے۔ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے تم شادی کے لڈو کھانے چلے تھے۔ تم اپنی نسل بڑھانے کے خواب دیکھ رہے تھے، جبکہ تم نے کسی اور کی نسل اور عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ اسی وقت میں نے اور ردا نے فیصلہ کیا کہ ہم اس لڑکی کا ساتھ دیں گے۔ اصلی ردا آگے بڑھی اور اس نے نفرت سے میرے طرف دیکھا اور کہا کہ شہریار، میں ایسے گھٹیا انسان سے شادی کرنے پر موت کو ترجیح دیتی ہوں جس نے میری ہی جنس کی تذلیل کی۔ میں نے خود فائزہ کو تیار کیا کہ وہ میری جگہ دلہن بنے، کیونکہ تمہیں سدھارنے کے لیے اور تمہیں عورت کی عزت سکھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی ڈرامہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے تمہیں وہ تڑپ، وہ بے بسی اور وہ انتظار سکھانا تھا جو تم نے فائزہ کو دیا تھا۔ وہ قسم، وہ اولاد کا خوف، وہ سب جھوٹ تھا۔ ہم نے صرف تمہاری نفسیات سے کھیلا اور دیکھو تم ہار گئے۔ تم اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنس گئے۔ میں سکتے میں تھا۔ اس کا مطلب ہے پچھلے 6 ماہ سے میری ماں اور میری منگیتر سب مل کر مجھے بے وقوف بنا رہے تھے، مجھے سزا دے رہے تھے۔ میں نے نظر اٹھا کر فائزہ کی طرف دیکھا جو اب ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی سرد تاثرات تھے۔ میرا دل ایک عجیب جذبے کے تحت دھڑکا، پچھتاوا اور محبت کا ایک مغلیہ۔ میں گھٹنوں کے بل چلتا ہوا فائزہ کے قریب آ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یہ مگر مچھ کے آنسو نہیں تھے، بلکہ میری ٹوٹی ہوئی انا کا لہو تھا۔ فائزہ، مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے ظلم کیا ہے، میں گناہ گار ہوں۔ میں نے تمہاری پاکیزگی پر داغ لگایا، مگر خدا گواہ ہے فائزہ، پچھلے 6 ماہ میں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بھی میں بدل گیا ہوں۔ میں نے اس ردا سے محبت کی تھی جو دراصل تم ہو۔ تمہاری خدمت، تمہاری خاموشی، تمہارے سلیقے نے میرے دل کو موم کر دیا۔ اب میں وہ پرانا شہریار نہیں رہا۔ دیکھو، میں تمہارے پیروں میں پڑا ہوا ہوں۔ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے مت چھوڑنا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فائزہ، میں تمہیں ساری زندگی رانی بنا کر رکھوں گا۔ ہم اس شادی کو اصلی بنا لیتے ہیں، ہم سب بھول کر نئی شروعات کرتے ہیں۔ میں نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ میں بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میری محبت، جسے میں کوئی غلیظ کیڑا ہوں، میں محبت۔ اس نے طنزیہ ہنسی ہنسی، تمہاری محبت شہریار سکندر، تم محبت کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ فائزہ نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ایسی نظروں سے مجھے دیکھا، تم صرف ہوس اور ملکیت کو جانتے ہو۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی، تمہیں اس ردا سے محبت ہوئی ہے جو تمہاری غلام بنی رہی، جو خاموش رہی، جس نے تمہاری انا کی تسکین کی۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ اس گھونگھٹ کے پیچھے فائزہ ہے تو تم اسے جوتی کی نوک پر رکھتے۔ یہ تمہارا پچھتاوا ہے، یہ تمہاری شکست کا ماتم ہے۔ اور یہاں تک بات ہے معافی کی تو کان کھول کر سن لو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔
میں تمہیں معاف کر بھی دیتی اگر بات صرف اور صرف ذات کی ہوتی، مگر تم میرے ماں باپ کے قاتل ہو، تم میری ماں کے قاتل ہو۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے چھت مجھ پر آ گری ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، فائزہ کی آواز اب بلند ہو گئی اور اس میں شدید درد تھا۔ جب تم نے مجھے یونیورسٹی سے ذلیل کروا کر نکالا اور میری جھوٹی تصاویریں وائرل کی تو میرا باپ وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا۔ اسی رات ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ میری گود میں دم توڑ گئے۔ وہ مرتے دم تک میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے پوچھ رہے ہوں کہ بیٹی یہ کیا ہوا؟ اور میری ماں، وہ ماں، باپ کے جانے کے بعد زندہ لاش بن گئی، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی۔ تم نے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا، تم نے مجھے یتیم خانے میں پہنچا دیا، تم نے مجھے تنہا کیا، اور اب تم کہتے ہو کہ تم سے محبت ہو گئی ہے تو تم توقع کرتے ہو کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتل کے ساتھ بستر میں سوؤں گی، تمہارے ساتھ رہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میں صرف یہاں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ مکافات عمل کیسے کام کرتا ہے۔ میں نے تمہیں زندہ لاش بنانا تھا جیسے تم نے مجھے بنایا تھا، اور آج میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب تم ساری زندگی اسی خالی کمرے میں اپنی دولت اور اپنے غرور کے ساتھ سڑتے گلتے رہنا۔ فائزہ نے اپنا بیگ اٹھایا جو شاید اس سے نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میری سانسیں اکھڑنے لگی۔ مجھے لگا کہ اگر وہ چلی گئی تو میں مر جاؤں گی۔ امی، روکیں اسے! میں چیخا۔ امی، خدا کے لیے اسے روکیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ میں نے امی کا دامن پکڑ لیا، مگر امی نے اپنا رخ موڑ لیا اور کہا، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، یہ تمہارے بوئے ہوئے بیج ہیں، اب فصل بھی تمہیں ہی کاٹنی ہے۔ اصلی ردا نے بھی نفرت سے منہ پھیر لیا۔ فائزہ دروازے تک پہنچی اور رک گئی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار مجھے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، مگر وہ کمزوری کے نہیں تھے، الوداع کے آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ یاد رکھنا شہریار، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کے بعد جب بھی تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو گے، تمہیں وہاں ایک کامیاب بزنس مین نہیں بلکہ ایک قاتل اور ایک زانی نظر آئے گا۔ یہ تمہاری سزا ہے کہ تم زندہ رہو گے مگر ہر پل مرو گے۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں چیختا چلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ فائزہ، رک جاؤ، مجھے مت چھوڑو! مگر وہ ہوا کے جھونکے کی طرح جا چکی تھی۔ میں حویلی کے دروازے تک چلا گیا، مگر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ میں وہیں گیٹ پر گر گیا اور مٹھیوں میں بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ میری ماں اور ردا وہیں برآمدے میں کھڑی مجھے دیکھتی رہ گئیں، مگر کوئی بھی مجھے اٹھانے نہیں آیا۔ میں اکیلا تھا، بالکل اکیلا۔ میری دولت، میرا نام، میرا غرور، سب مٹی میں مل چکا تھا۔ مجھے فائزہ کی وہ بات یاد آئی، مکافات عمل اٹل ہے۔ آج واقعی قدرت نے حساب برابر کر دیا۔ میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی تھی اور بدلے میں میری پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں رو رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا، مگر میری آواز سننے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا، سوائے ان دیواروں کے جنہوں نے میرے گناہ دیکھے تھے اور اب میری سزا دیکھ رہی تھی۔ میں نے جس محبت کو کھیل سمجھا تھا، وہ محبت اب نانگ بن کر مجھے ڈس چکی تھی، اور اس کا زہر اب پوری عمر میری رگوں میں دوڑتا رہنا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جو بالکل کالا تھا، میری قسمت کی طرح، اور پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اب میرے پاس دیکھنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا سوائے اندھیرے اور پچھتاوے کے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو
مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔